دفعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ ہے، جب بھی آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو شافیہ اور کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اس وجہ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا ہی اسی صورت سے ہوتی ہے، اور یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ بھی ہے۔ اس کے اندر پورے قرآن پاک کی افادیت اور تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کا وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند شرائط بھی ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ نے روزانہ سورۃ الفاتحہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، اول و آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، وہی ہر چیز عطا کرنے والی ذات ہے، اور اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے پھریں تو کیسے ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں؟ بس اللہ ہی کی ذات ہر چیز پیدا کرنے والی ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ذات ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کسی کے آمین لکھنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور آپ کا بھلا ہو جائے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔